الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ رب الرحمن کے لیے خاص ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. محترم سامعین حضرات، ایام معدودات، گنتی کے چند دن باقی ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ رمضان جا رہا ہے. تجارت اپنے رب سے کر لیجئے. تجارت جنت میں داخلہ، جہنم سے آزادی. اللہ رب العزت جو ہم عبادات کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے اہل ایمان، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچانے والی ہے. یہ عذاب علیم جو ہے یہ جہنم کی آگ ہے. یہ عذاب علیم جو ہے یہ سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے. سقر، جسموں کو جھلسا دینے والی آگ کا نام ہے. یہ جہنم بڑی دردناک، بئس المصیر، بئس القرار جگہ ہے. دنیا میں رہنے والوں، اس آگ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور اس آگ سے بچ کر جنت کے وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ یہی بات سماعت فرمائیں گے کہ جو تجارت اپنے رب سے کر لیتا ہے، جو اپنے رب کی عبادت کر لیتا ہے، جو رمضان میں یا غیر رمضان میں سخاوت کر لیتا ہے، اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور اپنے آپ کو کھپا دینا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا راہ اللہ میں. یہ ایک ایسی تجارت ہے جو مجھے اور آپ کو جہنم کے آگ سے ہمیشہ ہمیشہ بچانے والی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا مقام، اے اہل ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ اس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں. اس پر ایلچی بڑے سخت ہیں.
یہ رب رحیم نے مجھے اور آپ کو ڈرایا ہے، شاید اب بھی صبر جائیں، 25 دن گزر گئے رمضان کے، اگر ابھی بھی توبہ نہیں کی، 25 دن گزر گئے رمضان کے، اگر ابھی بھی اپنے رب سے معافی نہیں مانگی، 25 دن گزر گئے، بلکہ سابقہ 25 سال گزر گئے، اگر تو نے اپنے رب کے سامنے ابھی اپنی پیشانی کو جھکایا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے آنسوں کو گرایا نہیں ہے، آجا اپنے رب کے سامنے آ، خوف کھا، تیرا مالک پھر بھی تواب ہے، تیرا مالک پھر بھی رحیم ہے۔ دنیا میں کامیابیاں ڈھونڈتے ہو، حقیقت میں کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم کے انگاروں سے بچا لیا جائے، جو جنت کا وارث بنا دیا جائے، جو جہنم کی کھولتے ہوئے پیپ، لہو اور اس کی دردناک ہولناک مناظر سے بچا لیا جائے، جنت کا مہمان بنا دیا جائے، یہ کامیاب انسان ہے، اور حقیقت میں کامیابی اس کا مقدر ہے۔ دنیا تو دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی تو متاع اور غرور ہے، دنیا کی زندگی تو فراڈ ہے۔ اور کس دھوکے میں آ گیا ہے انسان، تجھے نہیں خبر، تجھے کانوں کان خبر نہیں ہے، یہ کل کا واقعہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ جو 1 منٹ میں لگتی ہے اور کتنے مزدوروں کی دکانوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اور وہ تو آگ اس سے کئی گنا تیز آگ ہے، بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ جہنم کی آگ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ یہ اللہ کا قرآن سورہ ملک مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، اس کو 70 گھوڑوں نے، 70,000 گھوڑوں نے 70 لگامیں پہنائی ہوئی، اور اتنی لگامیں پہنانے کے باوجود وہ جوش مار رہی ہے اور وہ ٹوٹنے کو پڑی ہے، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ جب اس جہنم میں اس حضرت انسان خطاکار گناہگار شیطان کے چیلے کو پھینکا جائے گا، اس کافر بے ایمان مشرک کو اس میں پھینکا جائے گا، یہ کہے گی اور تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ دروغے پوچھ رہے ہیں کتنے بہانے اللہ نے دیے تھے ماہ رمضان کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، سخاوت رمضان کی صورت میں، اور تجھے والدین کی خدمت کی صورت میں بہانہ دیا تھا تیری معافی کا، تو نہ لے سکا، تجھ سے معافی کا اعلان کروایا تھا کہ تو صرف اپنی آنکھوں سے آنسو گرا دے، کبھی تو ایک آنسو رب کے خوف کی وجہ سے گرا ہوتا، تیرے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے؟ یہ کہے گا ہاں ڈرانے والے آئے ہیں، سمجھانے والے آئے ہیں، بہتوں نے واعظ کیا ہے، بہتوں نے بڑے بشارتیں بھی سنائی تھی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ ہم نے کہا تھا کون سی اللہ نے کوئی کتاب اتاری ہے، ہم ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے۔
بھائیو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں اللہ کا ڈر لیتے ہوئے اور تمہیں اللہ کا خوف دلاتے ہوئے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے ضمیروں کو ذرا جھنجھوڑیں اور اپنے آپ کو چیک کریں. کیا ہم عملی طور پر اذان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں؟ کتنی اذانیں ہم سنتے ہیں. کیا میلے کے دنوں میں اذانیں نہیں ہوتی رہی؟ کیا میلے کے دنوں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی رہی؟ کیا میلے کے دنوں میں کیا کچھ ادھر گانے، بے حیائی، فحاشی، رب کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہوتی رہی؟ پھر کہیں اللہ ہم پہ راضی ہو جا. اللہ نے راضی کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو ناراض کیا جس طرح ناراض کرنے کا حق تھا. پھر اللہ نے مزہ چکھایا. لیکن ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے جو تو اپنے پیٹ پالنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے. ان شرک کے پجاریوں سے پوچھئے کون ہے جو داتا ہے، کون ہے جو عذابوں سے پناہ دینے والا ہے، کون ہے جو تمہیں جہنم سے نجات دینے والا ہے. تمہیں ایک ہی آواز نکلے گی، ایک ہی واحد سہارا بچتا ہے، وہ میرا اللہ ہے. اس لیے آپ آج بھی اپنے رب کی طرف تائب بن کر واپس لوٹ آئیے. یہ بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں جو ہم فروغ دیتے پھر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. یہ سورہ القلم ہے. اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے. یہ ان بیچاروں کی تقدیر میں لکھا تھا، ہو گیا. اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے. محترم سامعین، ذرا دیکھیے کہ غلطی کہاں پہ ہے. اپنی غلطی کو چیک کیجئے. باپ بڑا نیک صالح ہے، بچوں کو کہتا ہے بیٹا ایک حصہ آپ کے لیے، ایک حصہ میرے اللہ کے لیے جس نے مجھے دیا ہوا ہے، اور ایک حصہ میری تجارت کے لیے. باپ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. بچے جوان ہوئے، بچوں نے کہا ساری زندگی باپ نے یہ مال ہمارا اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ سے تجارت کی ہے، اللہ سے سودا کیا ہے، ہم اس مال کو اب کسی غریب کے منہ میں نہیں جانے دیں گے. صبح اٹھتے ہوئے لوگ سو رہے ہیں، نیت میں فطور آتا ہے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج کسی مسکین کے منہ میں کوئی لقمہ نہیں جانا چاہیے. الیاذ باللہ، یہ کتنی گندی سوچ ہے. اور رزق کا رازق اللہ، تم کون ہوتے ہو کسی کے منہ سے نوالا چھیننے والے. اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین ہمارے باغ میں داخل نہیں ہوگا. وغدوا علی حرد قادرین، بڑے چھپ کے نکل جاتے ہیں. جاتے جاتے اتنا لمبا چوڑا باغ، ہرا بھرا باغ، دیکھتے ہی دنگ رہ جاتے ہیں، وہ جل کر راکھ ہو گیا ہے. بڑے سیانے تھے نا، پھر بھی توبہ کی طرف رجوع نہ ہوئی، اللہ کی طرف راغب نہ ہوئے، غلطی اپنی تسلیم نہ کی. کہنے والے کہتے ہیں راستہ بھول گئے ہیں، شاید ہمیں راستہ بھول چکا ہے. دوسرا کہتا ہے بھائی نہیں، اپنی غلطی پہ ذرا دھیان دو کہ غلطی کہاں ہے. بلکہ تم محروم کر دیے گئے ہو اللہ کی نعمتوں سے. اللہ نے جو تمہیں نعمت دی تھی مال کی صورت میں، باغ کی صورت میں،
تجارت کی صورت میں اللہ نے اس ہرے بھرے باغ کو آگ بنا دیا ہے، آگ بنا کر جل کر راکھ بن چکا ہے، تم محروم کر دیے گئے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس رزق سے محروم کر دیے گئے ہو۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ایک کہنے والا جو درمیانہ تھا نا، کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کا خوف کھا جاؤ۔ بندے اچھے بھی ہوتے ہیں، بندے سمجھانے والے بھائیوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کا لقمہ نہیں چھینتا، اللہ سجدے کی توفیقیں ضرور چھین لیتا ہے جو اس کے باغی ہوتے ہیں۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں مسجد میں آنے کا انہیں توفیق مل جاتی ہے، اور جن سے اللہ پیار نہیں کرتا، آپ نے دیکھا بازاروں میں کتنا شور تھا، بازاروں میں کتنا رش تھا، مسجدوں میں کتنی بے رونقی تھی، نظر آپ نے بھی دیکھا، مشاہدہ آپ نے بھی کیا۔ یہ میری اور آپ کی غلطی بہت بڑی غلطی ہے، رب کو ناراض کرنے والی بات تھی۔ کہنے والے نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا اللہ پاک ہے، کسی کے ساتھ اللہ ظلم نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، آخر پہ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات، تیرا فیصلہ، تیری قدرت، تیرا قانون ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہم ہی ہیں جو اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ پھر فرماتے ہیں اگر ظلم کرنے والے ہو تو پھر کیا کرو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تم اپنے رب سے توبہ طائب ہو کر اپنے رب سے معافی کی تجارت کر لیتے ہو تو میرا رب بڑے بڑے پوپ پادریوں کو معاف فرما دیتا ہے، بڑے بڑے قاتلوں کو معاف فرما دیتا ہے، رقاصہ جو کتے کے بچے کو پانی پلانے والی ہے اللہ اسے معاف فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتا ہے، بلی کو مارنے والی کو جو بد خلق بد اخلاق ہے اللہ رب العزت بلی کی سزا کی وجہ سے اسے جہنم کا مہمان بنا دیتا ہے۔ ہر وقت اپنی غلطی کو تسلیم تو کرو کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ بھائیو شرک بہت بڑی دلدل ہے، اللہ سے معافی مانگیے، عقیدہ توحید کو اپنا لیجئے۔ جو بندے عقیدہ توحید کو اپنا لیتے ہیں اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لن یلج النار، وہ کبھی بھی جہنم کا بالغ نہیں بنیں گے۔ اور دنیا کے بیٹوں، دنیا میں رہنے والوں، بنی آدم کے بیٹوں، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کا یہ ارشاد ہے اے ابن آدم اگر تیری خطائیں زمین سے لے کر آسمان تلک گناہوں سے بھر جائیں، خطائیں ہی خطائیں ہوں، تو اپنے رب کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے، تیری اپنے رب کے ساتھ اس حال میں گل بات ہو کہ تو نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، وہ تیرے خطاؤں کو معاف کر کے تجھے جنت کا وارث بنا دے گا، شرک نہ کیا ہو۔ بھائیو آج توبہ کا موقع ہے، 5 دن باقی ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، تاک رات باقی ہے، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ اجتماعی طور پر اہلیان کمیر کو چاہیے، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے، بوڑھے اور نوجوان ساتھیوں کو چاہیے اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے تائب ہو کر اس کے سامنے توبہ کریں، اللہ ہم سے کہیں غلطی ہو گئی ہے کہ تو نے ہمیں سے یہ عبرت کا نشان بنا کر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے اہل بصیرت، اے اہل دانش، آپ بھی عقل کر جاؤ، یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا سخت آگ ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ بھائیوں کوئی اگر حاکم ہے اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، کوئی خامد ہے اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، کوئی ماں ہے اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال دہ ہے، جواب دہ ہے۔ اللہ رب العزت جواب لیں گے آپ سے، اور اس دن سے ڈر جاؤ،
اس دن سے ڈر جاؤ جس دن یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون، کوئی مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، باپ بیٹے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، کنبے قبیلے والے دوست یار ایک دوسرے سے جان چھڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، تو اس دن دیکھے گا جو تو نے اپنے آگے بھیجا ہوگا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہتا ہوا نظر آئے گا، ہائے کاش آج کا دن میں مٹی ہوتا، مٹی ہی رہتا، میں انسان نہ بنتا، میں جیتے جی انسان نہ بنتا، میں مٹی رہتا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، کسی کی یہ صدا ہوگی، ہائے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتا، اطاعت اور فرما برداری کر کے آ جاتا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان کو پکڑ ذرا زیادہ عذاب دے، ہم نے ان رؤساء کی، ان وڈیروں کی، ان سرداروں کی بات مانی ہے، اللہ تیری نافرمانی کی ہے، تیرے رسول کو ناراض کیا ہے، اللہ ان کو پکڑ جہنم میں پھینک۔ یہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھیے سورہ حاقہ کو پڑھیے، سنتے تو آپ ہیں، ذرا رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان ہے۔ کہا جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا نا تو یہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ کہا جائے گا نہیں، اقرا کتابک، اپنی کتاب کو ذرا پڑھ، تو کر کے کیا آیا ہے؟ مالا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصیٰ، اللہ میں تو بہت کچھ بھول چکا ہوں، اس میں ہر چھوٹی غلطی ہر بڑی غلطی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہاتھ منہ میں رکھے گا، انگلیوں کے پوروں کو چبائے گا اور کہے گا ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب و کتاب نہ کیا جاتا، میری قضا، یہ میرے فیصلے، یہ میری پنچایتیں، یہ میری عدالتیں میرے کس کام کی ہیں؟ اس سلطنت کے نشے نے، اس غرور تکبر نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ انی سلطانیہ، پکڑو ذرا اس کو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس بے ایمان بدبخت بد نصیب کو پکڑو، 70 سنگلوں میں جکڑو، اور جس طرح ٹکے کباب کو بوٹیوں کو پرویا جاتا ہے، 70 سنگلوں میں پرو کر اس کو جہنم میں انہیں منہ پھینک دیا جائے گا۔ جرم کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس نے اپنے رب پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ تجارت بڑی آسان تھی، رب نے کہا ایمان لے آ، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ تجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر یقین رکھ، اللہ پر اعتماد رکھ، اس کو مشکل کشا جان، اس کو حاجت روا جان، اس کو دستگیر جان، اس کو علی کل شیء قدیر جان، وہ فعال لما یرید رب ہے، وہ غریب نواز رب ہے، اس کے سامنے سجدہ کر، اس کے اوپر یقین کر، ایمان تیرا پختہ ہونا چاہیے تھا۔ اس بے ایمان کو جہنم میں اس لیے پھینکا جا رہا ہے کہ یہ ایمان سے آ رہی ہے۔ پتہ چلا پیارے بھائیوں، جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے رب سے تجارت کس بات میں کرنی ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے میں کرنی ہے، رسول کی بات ماننے میں کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ ایسی بنیادی چیز ہے، ایسی معیاری چیز ہے جو انسان کو جہنم کے انگاروں سے بچا کر جنت کا مہمان بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں بڑی ہی پیاری دعا دی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اہل ایمان، اہل تقوی، عباد الرحمن یہ دعا کرتے ہیں، آپ بھی الرحمن کے بندے ہیں، وہ بڑا مہربان ہے۔
وہ بڑا مہربان ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے عذابوں کو جھیل سکیں، اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آزمائشوں کو برداشت کر سکیں، اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے عذاب کا مقابلہ کر سکے، اللہ ہم تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال لے۔ ہر وقت یہ دعا کیا کر، صبح اٹھا کر، اللہم انا نسألک من الجنت الفردوس، اللہ تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ مائیں بہنیں کہیں اللہ تجھ سے جنت الفردوس مانگتی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ جہنم کے انگاروں سے ہمیں بچا لے، یہ پناہ مانگا کر، رب سے جنت کا سوال کیا کر، جنت کا مہمان بن جائے گا اور جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رات جہنم سے آزاد کرتے ہیں اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنی بندگی کرنے والوں کو۔ بڑا عظیم موقع ہے، بڑے دن تھوڑے ہیں، ان لمحات کو قیمتی جانیے، بہت قیمتی لمحات ہیں، ان لمحات کو قیمتی بنا لیجئے۔ ہر رات آزادی ملتی ہے، کبھی یہ کہہ کر آزادی اللہ سے مانگ لیا کر، اللہ بندہ بوڑھا ہو جائے دنیا والے اسے چھٹی دے دیتے ہیں، جا اپنے گھر چلا جا، اپنے بچوں میں گزارا کر، اپنے بچوں میں گزر بسر کر، اچھی زندگی گزار، اللہ اللہ کر۔ اللہ دنیا والے دنیا میں رہتے ہوئے بوڑھے کو آزادی دیتے ہیں، اللہ میں غلام ہوں تیرا، میں بندہ ہوں تیرا، بندگی کرتے کرتے سفید آ گئے ہیں، اللہ میں تجھ سے جہنم کی آزادی کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھ بوڑھے کو بھی جہنم کی آزادی دے دے، اللہ جنت کا وارث بنا دے۔ مال کے ارض و سما بوڑھوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا ہے جس نے تزکیہ کر لیا ہے، اور جس نے نمازیں پڑھی، جس نے اللہ کا نام لیا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی للہ 40، بھائیو عادت بنا لو۔ سگریٹ پینے والا سگریٹ پی کر کہتا ہے بھئی عادت ہوگی اب جان چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، موبائل دیکھتے دیکھتا کہتا ہے سو جاتا ہوں، عادت پڑ گئی ہے۔ یہ چند لمحوں کے لیے عادت تجھے پڑ جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ رمضان تجھے عادت تو ڈالنے آیا ہے، روزوں کی، سخاوت کی، تلاوت قرآن کی، نماز کی عادت تو ڈالنے آیا ہے۔ اس عادت کو ہمیشہ کے لیے رکھیے۔ ہم کوئی چیز ایسی نہیں خریدتے جس کی گارنٹی ایک مہینہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ جو لائف ٹائم چلنے والی ہے وہ ہمیں چاہیے۔ ہم اس کو جرمن سے منگواتے ہیں، باہرلے ممالک سے منگواتے ہیں، کیونکہ یہ لائف ٹائم چلنے والی ہے۔ بھائیو یہ زندگی لائف ٹائم ہے، عبادت بھی لائف ٹائم چلنی چاہیے، آخری پل تک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، آخری پل تک تلاوت کرنی چاہیے، آخری زندگی کے سانسوں تک سخاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کا وارث وہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو خرچ کرتا ہے اپنی زندگی کے تنگ حالی میں بھی خرچ کر رہا ہے، جو آسودگی کی حالت میں بھی خرچ کر رہا ہے، غصہ آئے تو غصے کو پی جاتا ہے، یہ اللہ کی جنت کا مہمان اور وارث بن گیا ہے۔ خرچ کرنے والوں، دنیا میں اللہ رب العزت تمہیں ایک گنا نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ عطا کرتے ہیں۔ 1 من آپ ڈالتے ہیں گندم تو 40 من، 50 من، 60 من اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جو اللہ کا حق ہے اللہ کا حق ادا کیجئے، کیونکہ سخاوت رمضان افضل الصدقۃ صدقۃ رمضان، بہترین صدقہ ہے، فضیلت والا صدقہ ہے تو وہ رمضان المبارک کا صدقہ ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں عورتوں بندو ذرا سنو، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرہ، اگر آپ کے پاس ایک کھجور خرچ کرنے کے برابر اگر وسعت ہے، طاقت ہے، تو ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے کر اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔
یہ دنیا کی آگ تو صرف لوہے کو پگھلاتی ہے نا، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ وہ پتھروں کو بھی پگھلا کر شیشہ بنا دیتی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، العیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير۔ اہل ایمان، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی بیع اور کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے خرچ کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ خیرات آپ کا ضائع اور بیکار نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالی آپ نے سولر کے لیے خرچ کیا مسجد میں، انشاءاللہ وہ پلیٹیں آ چکی ہیں، آپ کو یہ خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ قبول فرمائے۔ زکوٰۃ الفطر، کیونکہ عید قریب قریب ہے اور عید الفطر کی نماز ہم انشاءاللہ 7 بجے ادا کریں گے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرض کی ہے زکوٰۃ الفطر، فطرانہ افطاری، یعنی روزے جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے مقصد 2 ہیں، ایک تو یہ مساکین کا کھانا ہے، غربا کا، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو فطرانہ دیا جاتا ہے۔ 8 مصارف سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے بیان کیے ہیں، ذرا خود بھی پڑھ لیجئے گا۔ دوسرا یہ طہرۃ للصیام، جو ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان گزارتے ہیں تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اس کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا۔ یہ کتنا دینا چاہیے؟ صاع من تمر، کھجور، عرب میں ایک پیمانہ ہے صاع کا، وہ ہمارے ہاں 2 کلو 100 گرام یا کچھ کہتے ہیں 2.5 کلو گرام بنتا ہے۔ ہر سال یہ مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے باوجود 20 لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، پیکج لگواتے وقت، موبائل خریدتے وقت، گاڑی خریدتے وقت، بنگلہ خریدتے وقت، کبھی ہم نے کسی سے مشورہ نہیں کیا یہ اتنا مہنگا کیوں ہے۔ بھائیو، اگر آپ اضافی دے دیں گے تو آپ کا لگ جائے گا، یہ اضافی ثواب ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ کھجور 2.5 کلو دیں، گندم دیں، اسی طرح جو کھا رہے ہیں، اسی طرح چاول کھا رہے ہیں، یہ جنس کا جو فطرانہ ہے یہ ادا کرنا چاہیے۔ ضرورت جنس کی ہے، اگر اس کو ضرورت کھانے کی ہے تو آپ یہ کھانا ہر بچے پر، ہر بڑے پر، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی پر، ہر مذکر و مؤنث، غلام ہو یا آزاد ہو، یہ فرض ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی غریب ہو یا امیر ہو، ہر پر فرض ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر کی نماز کا اعلان ہوا 7 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے آپ ادا کر سکتے، آج سے اس فطرانہ آپ ادا کریں۔ جامعہ اشاعۃ الاسلام ہے، ہمارے ہاں ادارہ ہے، یہ یہاں طلباء ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، غرباء ہیں، آپ ان کو دیں۔ پہلے اپنے محلے میں نظر دوڑائیں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے تو پھر آپ کو دائیں بائیں آئے جائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے ہمسائے کا خیال کریں، آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کریں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمیں درس ہے، تربیت ہے کہ رمضان المبارک ہمیں بھوک پیاس اس لیے دیتا ہے تاکہ ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہو کہ جن کو کھانا نہیں ملتا ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔
ان کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس تعاون کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان جو ہم نے آج صبح کیا تھا، انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد مزید ہو جائے گا۔ جامعہ اشاعت الاسلام کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جانا ہے۔ آپ نے جس طرح مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے، اپنا عشر، زکوٰۃ، عطیات، فطرانہ وغیرہ، ابھی حاجی موسیٰ صاحب ادھر تشریف فرما ہیں، حاجی بشیر صاحب ہیں، انہیں جمع کروائیں۔ ساجد صاحب، ساجد الرحمن صاحب انشاءاللہ مغرب ٹائم آ جائیں گے، وہ علیل ہیں، بیمار ہیں، آپ کی یہ امانت ان تک پہنچا دی جائے گی۔ الحمدللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔